ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ ساحل لنا اشکالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى وذوقت الكسر نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن سلسلہ نمبر 33 میں ہم نے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان دوستوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والا درس جو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ نیکی کی دعوت دیں، ان کو بھی بتائیں کہ مختصر سے وقت میں اختصار کے ساتھ درس قرآن ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اس کے مطابق ہم آپ تک یہ دین کی بات پہنچاتے ہیں، اللہ کا حکم پہنچاتے ہیں، اس کے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر روز ایک نیا درس ہو، ایک نیا سبق ہو، نئی بات ہو۔ تو اس لیے اگر آپ اس نیکی میں ہمارا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ مستفید بھی ہوں گے، اور آپ کے نامہ اعمال میں اس نیکی کو لکھا بھی جائے گا۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نیکی کو رائے گاہ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہم اگلے دوستوں کو اگر اس نیکی کی دعوت دیں گے تو یقیناً ان کو بھی فائدہ ہوگا، تو آخر میں اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام جو اصل ہے وہ آپ کا نام اخنوخ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی رسول بن کر آئے ہیں۔ آپ کے والد حضرت شیس بن آدم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام، اور سب سے پہلے کپڑے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کا جو ابتدا آپ نے کی وہ بھی حضرت ادریس علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے،
سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم و حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالی نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے، کیونکہ 4 کتب آئی ہیں، 4 کتابیں ملی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم۔ باقی نبیوں پر صحیفے نازل ہوتے رہے، آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہوا کہ آپ کے اصل نام کو لوگ اکثر جانتے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی آپ کا نام ادریس ہی پکارا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے چوتھے آسمان پر میری ملاقات ہوئی۔ حضرت کعب احبار سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ وہ اس لیے کہ میں اس کا مزہ چکھنے کے بعد دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کرو تاکہ میں اس کی جو سختی ہے، اس کی جو تلخی ہے، اس کو دیکھ کر میں اللہ رب العالمین کی اور زیادہ عبادت کر سکوں۔ ملک الموت نے اللہ کے حکم سے حضرت ادریس علیہ السلام